بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پروگرام عوام تک سے فیصلہ آباد سے میں خادم حسین گل۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کی۔ شب برات وہ رات ہے جس کی اہمیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات جو ہے یہ عبادات کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ دنیا میں آ کر عام روٹین میں اگر دیکھا جائے علماء اکرام کے مطابق فجر کی نماز کے کچھ دیر پہلے تہجد کے اوقات میں خدا تعالیٰ زمین پر آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ جس نے بخشش لینی ہے وہ آ جائے، جس نے رزق لینا ہے وہ آ جائے، جس نے تندرستی لینی ہے وہ آ جائے۔ ایک چھوٹے پہر کے لیے خدا تعالیٰ زمین پر آتا ہے، جبکہ اس رات کے شروع ہوتے ہی تمام فرشتے اور اللہ زمین پر آ کر اپنے بندوں سے اپنے لیے خیر مانگنے کی کہتا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس رات نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اس رات عبادات کی جاتی ہیں، اس رات قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس رات کے بارے میں کیا علماء اکرام کیا کہتے ہیں، اس پر ہم آج اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہم مختلف علماء اکرام جن میں ڈاکٹرز PhD موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ ان سے بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں علماء۔ آپ بتائیے گا، شب برات بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے اس رات کی، آپ کی نظر میں اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ یہ شب برات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، کہ یہ توبہ والی رات ہے۔ اور اس میں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان شان آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور ساری رات پکار کر کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا سوالی کہ اسے کا میں سوال پورا کروں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ جو بھی جس کی جو خواہش ہے اس میں عطا کرتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے کہ بندوں کو میں نے اگلا پورا سال کیا عطا کرنا ہے، کس کو کیا عہدہ ملنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فیصلے کرتا ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو شب برات ہے، اس کے اگر ہم لفظ پر ہی غور کیا جائے تو وہ کہتا ہے یہ نجات والی رات ہے، اور میں اس کو اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو یہ تجدید عہد کی رات ہے، کہ ہم نے اپنے مالک سے عہد کرنا ہے، وہ کہ جو اس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجتے ہوئے ہم پر جو احسان اور کرم کیا، اس وقت ہم نے اسے ایک وعدہ کیا تھا، جو سورۃ آل عمران میں اللہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ جب تمام روحوں کو میں نے جمع کیا نا، الستُ بربکم، کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلی، مولا تو ہمارا رب ہے۔ یہ رات ہم اس عہد کو یاد کرتے ہیں کہ جو ہم بھول گئے کہ کائنات میں آئے کیوں تھے، ہمارا تخلیق کا مقصد کیا تھا، اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ یہ اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر، یہ اس کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ دوبارہ پھر یہ برکت والی رات دے کے کہتے ہیں آؤ پیچھے جو ہو گیا ہے مجھ سے سچے دل سے اقرار کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، ہاں تم طلبگار بنو، معافی کے خواہش مند بنو، تو میں کیا کروں گا، میں تمہارے پچھلوں کو معاف کر کے تمہارے ساتھ نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر لوں گا کہ آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، اقرار کر لو۔ اور یہ بات کہ بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے، اگر تمنا نہیں ہے نا تو پھر یہ ہم دیکھیں کہ مسئلہ اصل یہ آتا ہے یہاں جو آپ نے اہمیت پہ بات کی۔ میں اپنے ناظرین کو آپ کے توسل سے یہ بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رات کو بھی رسماً گزار رہے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی میں کتنی شب برات آئیں، کتنا پھر ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی، ہمارے اندر انقلاب برپا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جس کو وہ معاف کر دیتا ہے پھر اس کی معافی کے چرچے کرتا ہے،
لوگوں میں اس کو بتاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھ سے مانگ لیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس رات کو بھی رسماً گزارتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں رسماً ہیں، جس کو حضرت اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم بس ہمیں یہ ہے کہ یہ رات آئی، کچھ تھوڑی سی عبادت کر لو، پھر ہم بخشے جائیں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ بندہ ایک ہلکے سے لہجے میں اس سے التجا کرے نا، مولا مجھے معاف کر دے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کتنے گناہوں کے انبار ہیں، ایک لمحے میں وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس رات جو رب سے عہد کر رہے ہیں، جو قول قرار کر رہے ہیں، اور جب 15 شعبان آ رہی ہے، 15 شعبان کی رات گزاری، اقرار کیا، اب جب دن آ رہا ہے، کیا جو رب کے ساتھ قول قرار کیا اس پہ میں کھڑا بھی ہوں، یا پھر اپنے وہی زندگی میں منافقت میں، مکر میں، دھوکہ دہی میں ادھر الجھ گیا؟ اگر تو وہ ہے تو پھر معذرت کے ساتھ کہ ہم نے اس رات کو نہ پایا، نہ اس رات کی حقیقت کو جانا۔ ورنہ جو اس کے معارف کو جان لیتا ہے، جس کو یہ رات اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ہے، اور پھر میں پھر حضرت اقبال کو کوٹ کروں گا کہ جب بندہ کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے اس کے عمل سے۔ کیسے؟ جو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم اس رات اس کی آشنائی مانگتے ہیں، اس کا تعلق جو کمزور پڑ گیا اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور اگر بندوں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے نا، تو میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہتا ہوں، اللہ کرے وہ دلوں میں اتر جائے، کہ جس کی اس کے ساتھ آشنائی ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہر رات شب برات ہوتی ہے، پھر اس کا ہر دن یوم عید ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی پھر ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رات اپنے مولا کی سنگت اور صحبت میں گزارتا ہے، اس کے جلووں میں گزارتا ہے، اس پر مولا کی صفات کا رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ پر اس رات مولا کی صفات کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا تو سمجھ لو کہ تم اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہو، اور پھر تم نے اس رات کو پا بھی لیا، اور پھر تمہاری وہ رات، وہ شب بیداری ہے، اس کا تمہیں کوئی صلہ بھی مل گیا۔ اور اگر ویسے ہی رسماً گزار دی کہ نفل پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیا، لیکن اس کو اپنے اندر نہیں اتارا، تو پھر اس رات کا حق ادا نہیں ہوا۔ پھر ہم نے وقت، ہمارا جو جاگنا یا نہ جاگنا وہ ایک برابر ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس رات کی حقیقت اور اس رات کا جو مقام ہے وہ سمجھ آ جائے، تاکہ ہم اس رات اپنے رب کو پالیں۔ جی بالکل، اس رات کی حقیقت کو سمجھیں تاکہ اپنے رب کو پالیں۔ آپ بتائیے گا، شب برات لوگ جو ہیں وہ اس رات جو ہے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم جا کے معافی مانگتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو، غلطی کی ہو۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور جس کی غلطیاں کرتے ہیں وہ خود آ کے ہمیں کہتا ہے معافی مانگ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات تو جہنم سے برات کی رات ہے، کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ جہنمیوں کے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، مالک و مولا کی رحمت اس رات جوش میں ہوتی ہے کہ جو جہنم میں لوگ ہوتے ہیں ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اس رات جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر قبرستان میں جا کر انہوں نے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات جب آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ قبرستان میں جلوہ افروز تھے، اور وہاں پر جو مرحومین تھے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم سمجھ لیں کہ ہم اس رات کو جا کر عبادت کریں اور نوافل ادا کریں۔ آج کل بہت زیادہ شب برات میں خرافات ہوتی ہیں جن میں لوگ آتش بازی کرتے ہیں، یہ چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ مالک کو راضی کرنے کی رات ہے۔ تو
مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھے. ہمارے آقا علیہ صلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور ان کی امتیں جو ہیں ان کی عمریں اگر دیکھی جائیں تو وہ بہت زیادہ ہزار سال 500 سال ان کی عمریں تھیں، جبکہ امت محمدی جو ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام رکھے کہ ان کے لیے مخصوص راتیں تھیں جہاں پر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس رات میں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ خصوصی نوافل ادا کرتی تھی، جن کو نوافل فاطمہ کے نام سے آج بھی مساجد میں ادا کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بڑی اہمیت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ شب برات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہ کریں، رب کے بارگاہ میں سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جی بالکل. پورا سال ہم لوگ جو ہے وہ غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس رات جو ہے اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی طلب کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ وہ اللہ کے احکامات پر آئندہ سال جو ہے پوری زندگی کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے. اس رات کی اہمیت کے بارے میں علماء کرام جن سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اس رات جو ہے وہ خدا تعالیٰ خود آ کر بندے سے کہتا ہے کہ اپنے لیے بخشش لے لو، اپنے لیے رزق لے لو، اپنے لیے معافی لے لو. اور ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عبادات میں یہ رات جو ہے وہ گزارنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو بات ہو رہی ہے شب برات کی، اس رات کی اہمیت کی. اس رات جو ہے یہ بخشش کی رات اس کو کہا جاتا ہے. اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی یہ رات ہے. اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں معافی دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. تیار تو وہ ہر وقت ہوتے ہیں کہ بندہ آئے اس سے معافی مانگے اور وہ معاف کرے، لیکن اس رات جو ہے خصوصی طور پر خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کے لیے ہر پوری رات جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. علماء کرام سے اس رات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی علماء کرام. آپ بتائیے گا کہ شب برات منائی جاتی ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں مناتے ہیں اس رات کو؟ اور اس رات خدا تو ہر وقت جو ہے اپنے بندے کے لیے معافی کے لیے تیار ہے کہ وہ معافی مانگے اور وہ معاف کرے، رحم کرے. اسی رات زیادہ اہمیت اس رات کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس رات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے پہلوؤں سے یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. جس طرح کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی یہ 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول اس طرح سے زمین والوں پر برساتا ہے کہ وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو ٹال دیا جائے. بلکہ پھر یہ بات کو اسی طرح جاری رکھا. یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں بندے کو رزق بھی ملتا ہے، اس کی بخشش بھی کی جاتی ہے، اس کی مصیبتیں بھی ٹالی جاتی ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں سے اٹھ کر یا اپنے گھروں پہ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر اس رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر لیں. یہ میں کہتا ہوں یہ شب توبہ بھی ہے.
یہ شب شب برکت ہے، یہ شب شب استغفار ہے، یہ شب لیلۃ الصق ہے، یعنی کہ اس میں ہماری وہ جو پورے سال میں ہمیں عطا کیا جانا ہے، یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی جاتی ہیں. تو اس رات کی بڑی زیادہ اہمیت اور اس کی برکتیں ہیں. اگر اس کو دوسرے پہلو سے ہم دیکھیں کہ یہ کتنی برکتوں والی ہے، کہ اس رات کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ آپ نے اس رات کو خود زندہ کیا، یعنی آپ نے قیام اللیل بھی فرمایا، اس رات کے اندر عبادات بھی فرمائیں. میں در منصور پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چند راتوں کا تذکرہ کیا جو راتیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں اور جن کے اندر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک رات یہ شعبان کی 15ویں رات بھی ہے. اور پھر وہ راتیں جن راتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ رکھتے ہیں، یعنی قیام اللیل کرتے ہیں جس میں عبادات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان پر جنت کو واجب فرماتا ہے، ان میں سے ایک رات یہی شعبان کی شب برات بھی ہے. آپ ذرا اس کے مفہوم کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں نا. برات ہے کیا؟ نجات ہے، جہنم سے آزادی کا مجدہ سنایا جاتا ہے. اب میں آپ ہم سب، یہ ہمارے آڈینس سننے والے، ہم سارے اس تلاش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بخشش ہو، جو چاہتے ہیں کہ اس رات میں ان کو اس عذاب سے نجات ہو جو گناہ گاروں کے لیے ہے، تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں آ جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں. اور پھر اس کے دوسرے پہلو کو اگر آپ دیکھیں تو اہل اللہ نے اس رات کو اس انداز سے اس کے اندر ذکر اذکار کیے ہیں کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک اس کے معمولات کو انہوں نے قائم رکھا، جس میں سب سے پہلے مغرب کے بعد کے 6 نوافل کو ادا کیا جن کو عمومی طور پر اوابین کے نوافل کہتے ہیں، وہ ادا کیے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورۃ الدخان کی تلاوت کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی. پھر اس کے بعد جو رات جاگنا ہے یعنی قیام اللیل ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی. وہ بندہ جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اور رات اس کا ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن مجید میں، درود و سلام میں گزرتا ہے، یہ ساری ہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب بخشنے والی ہیں. تو ہمیں اس رات کو اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ وہ فضیلتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ہمارا نصیب بن جائیں اور اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں ذکر اذکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. جی بالکل، اس رات جو ہے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوگا. آپ بتائیے گا کہ شب برات، اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے گرہ زاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس رات کی اور کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رات ہم کیوں مناتے ہیں. ہمارا دین جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے اور سنت میں دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی کیا فرامین ہیں. جو سنت ہے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں اس کو جمع کیا محدثین نے. محدثین جمع کرتا یعنی نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. باقاعدہ جو ہمارے کتابیں ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، بڑی اہم کتابیں ہیں. مثلا ترمذی شریف آپ لے لیں، ابن ماجہ آپ لے لیں، ان میں باقاعدہ محدثین نے ایک باب باندھے ہیں. اور یہ اصول ہے کہ محدث جب کسی حدیث پر باب باندھے کسی ٹاپک پر، تو یہ اس کا اپنا موقف ہوتا ہے، اس کی اپنی رائے ہوتی ہے. مطلب یہ کہ آج سے یہ نہیں منائی جا رہی بلکہ اس کو قرون اولیٰ سے منایا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. اور محدثین نے لکھا ہے یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل سے اس کی فضیلت ثابت ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تو صحیح احادیث ہیں. وہ حضرات جو اس رات سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں ان کے بڑے محدثین نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے. مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اہمیت والی رات ہے کہ 2 شخص اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک کینہ پرور اور دوسرا مشرک. مشرک تو بخشا نہیں جائے گا، کینہ پرور جس کے دل میں بغض ہے
کسی کے بارے میں، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری یہ بہت بڑے محدث ہیں، اس کو شیخ البانی نے اپنی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور دیگر محدثین اس حدیث کو لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شخص خاص طور پر کینہ پرور اور مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ تمام کی بخشش ہوتی ہے۔ تو ان احادیث پر محدثین پھر ٹاپک باندھے ہیں، یعنی باب باندھا ہے کہ جناب یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ قرون اولا یعنی پہلے 300 سال، یہ آج میں اور آپ جو منا رہے ہیں یہ الگ سے نئی نکالی گئی، بلکہ قرون اولا سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محدثین نے اس کا ذکر کیا، کتابوں میں لکھا۔ امام بخاری اور امام مسلم ہمارے ہاں بہت بڑا ان کا نام ہے، ان کی کتابوں کا بڑا نام ہے۔ ان کے زمانے کے ایک محدث ہیں امام ابو فاقی، ان کی کتاب ہے اخبار مکہ۔ اخبار مکہ مطلب یہ کہ مکے کی خبریں، مطلب ہسٹری مکے کی، کہ میں نے اس وقت مکے میں کیا دیکھا۔ 282 ہجری ان کی وفات ہے، اور امام بخاری 261 ہیں، اب امام مسلم بھی اس کے قریب ہے، تو یہ ان کے زمانے میں ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں قرون اولا، یعنی 300 سال کے اندر کے محدث فقیہ ہیں اور بہت بڑے سیرت نگار ہیں۔ انہوں نے مکے کی سیرت لکھی ہے، اس میں کہا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے اہل مکہ گھروں سے نکل کے حرم کعبہ میں آ جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ لکھا کہ 100 رکعتیں تک پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس طرح 100 رکعتیں مکمل کرتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر زمزم پانی پیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پانی کو جمع کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی جو نہیں آ سکے ان کو یہ پانی پلایا جائے۔ یعنی قرون اولا سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جو حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ کون پہنچاتا ہے؟ ہمارے محدثین۔ بہت بڑے محدث امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا، اور اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ امام مکحول اس رات کا خاص اہتمام رکھتے ہیں، اس رات کو آتے خاص اہتمام رکھتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا نام ہے علامہ ابن عساکر کا۔ 80 سے زیادہ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، اس کی 80 سے زیادہ جلدیں ہیں، اتنے مطلب ان کا ایک نام ہے۔ جب یہ رات آتی ہے وہ کھڑے ہو کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ وہ جب یہ رات آتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر محدثین اس رات کو جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور اپنے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے، ہم سب کی بخشے۔ جی بالکل، آپ نے ان علماء اکرام کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس رات اپنی تمام رات جو ہے اس رات کو عبادات کریں، اپنے لیے بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں دین اسلام پہ صحیح معنوں میں چل کر اپنا جو آخرت ہے اس کو سنوار سکیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ تو بات کر رہے ہیں شب برات کی۔ اس رات کو لوگوں کی بخشش کی رات کہا جاتا ہے، لیکن بعض ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس رات میں بھی کچھ ایسی روایات ڈال دی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، جس طرح کہ آتش بازی، پٹاخے چلانا، یہ کسی جگہ پہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس رات صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو ہی افضل جانا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں پوری رات گزار کے اپنے لیے آنے والی زندگی کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے، رزق مانگا جاتا ہے۔ اس رات خدا تعالیٰ بھی خود اپنے بندے کو آفر کرتا ہے کہ جس نے جو لینا ہے وہ آ جائے، قریب آ جائے،
مسجد میں آ جائے، گھر میں بیٹھ کے مصلی ڈال لے اور عبادات کرے، نوافل ادا کرے تاکہ اس کی بخشش کی جا سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد افضل سعید صاحب موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ایک تو سب سے پہلے کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیوں اتنی خدا بھی اہمیت دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہمیت دی ہے، فرشتے بھی، خدا خود جو ہے شام ہوتے ہی دنیا آسمان پہ آ جاتا ہے اور لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں اس طرح اس رات کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات ان عظیم الشان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر پہلے سے زیادہ نازل ہوتی ہیں، اور ان راتوں میں جب رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں تو پھر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو جو 5 عظیم الشان راتیں ہیں ان میں سے ایک یہ شب برات بھی ہے، اور جس طرح کہ آپ نے پہلے سنا بھی اور بیان بھی کیا کہ یہ رات جو ہے یہ کوئی اب سے شروع نہیں ہوئی، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس میں اللہ کی یاد، بلکہ یہ قرون اولیٰ سے ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ سے ایسا ہو رہا ہے، بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں بھی اس رات میں عبادت بھی فرمائی، اور پھر قبرستان بھی آپ تشریف لے گئے۔ جو قبرستان میں مدفون صحابہ کرام تھے ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی، ان کی قبروں کو دیکھا۔ تو یہ ایک اس سنت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آج لوگ اس رات میں مساجد میں عبادت بھی کرتے ہیں، اس بات کے لیے کہ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور پھر قبرستان بھی جاتے ہیں اس سنت میں کہ سرکار قبرستان تشریف لے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سارے عمل جو ہیں یہ فرض اور واجب کے درجے کے نہیں ہیں، مستحبات ہیں۔ جو کرتا ہے اس کے لیے اجر موجود ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن اجر بہرحال موجود ہے۔ اس رات میں اور دیگر راتوں میں عبادت کرنے کا اجر موجود ہے، لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے نہ وبال ہے، نہ گناہ ہے، نہ غلطی اور خطا ہے، وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی اپنے گزار سکتے ہیں۔ 18 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس رات کے بارے میں جو روایت آئی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پھر اس زمانے میں لوگوں کے اطمینان کے لیے میں یہ کوڈ کیا دیتا ہوں کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ جو ہیں ابن باز بھی، اور نہیں وہ دوسرے ناصر الدین البانی علیہ رحمہ، انہوں نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شب برات کی جو روایت ہے وہ موجود ہے، اور اس کا سراسر انکار کر دینا یہ ایک جاہلانہ کام ہے۔ یہ موجود ہے، اور جو محققین ہیں جو محققین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بالکل اس کا انکار نہ کریں، اس کا انکار جو محققین ہیں، شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ جو محققین ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا سراسر انکار نہ کریں، اس کے اوپر اس کا دیکھیں، اس کی روایات دیکھیں، اس کی سند دیکھیں، اور یہ موجود ہے۔ باقی رہی بات کہ ہمارے کچھ احباب جو ہیں وہ اس پہ یہ کلام کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس رات میں دوسری خرافات آتی ہیں، تو خرافات کو نکالنا چاہیے، اس پہ سارے علماء متفق ہیں کہ ان خرافات کو دور کرنا چاہیے، جیسے پٹاخے چلانا، آتش بازی کرنا، دھمال ڈالنا، یہ سب خرافات ہیں، اور یہ ہمیشہ ہر دن میں خرافات ہیں، یعنی صرف اس رات میں نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، یعنی سال کے 12 مہینے خرافات ہیں۔
آتش بازی کرنا. اور پھر دیکھیں یہ آتش بازی کرنا اور یہ پٹاخے چلانا اور دوسری اسی طرح کی جو دوسری باتیں ہیں یہ تو ملکی قوانین کے بھی خلاف ہیں. ایک طرف مسجد میں لوگ جو ہیں وہ عبادات کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، باہر پٹاخے چلائے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دین ہمارا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی وہی کہ ایک تو اسلام کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ پٹاخے چلائے جائیں اور آتش بازی کی جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملکی قوانین بھی اس کے لیے منع کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. یعنی ایک شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے اور ملکی قوانین میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان میں خلل بھی ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو گویا ایک طرح سے عبادت کرنے والوں کے سکون میں، اطمینان میں، ان کے خشوع و خضوع میں بھی خلل ڈالتے ہیں، جو کہ ایک تیسرا بڑا گناہ ہے. شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، ملکی قوانین میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور تیسرا عبادت کرنے والوں میں بھی خلل ڈالتے ہیں. تو یہ بالکل اس پہ گورنمنٹ نے جو پابندی لگائی ہے یہ بڑی احسن قدم ہے اور اس پر مضبوطی سے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. دوسری اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل جو ہے اس کو کرنے میں کسی طرح کا بھی کوئی ایسا ممنوع نہیں ہے. ہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جی یہ اجتماعی عبادت کا تصور کہاں سے آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں بلائیں، ان کو نوافل کی جماعت کروائیں، ان کو اکٹھا بٹھا کے ذکر اذکار کرائیں. تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. یعنی اس زمانے میں لوگوں کا صلاۃ و تسبیح اکیلے طور پہ نہ پڑھ سکنا، نوافل کا اکیلے طور پہ نہ پڑھ سکنا، اور ان کو پھر علماء اپنے پاس بلا کر ان کو اجتماعی شکل میں جو عبادت کروا دیتے ہیں تو یہ ان کا بھلا ہے. وگرنہ عبادت جتنی بھی ہے نفلی عبادت وہ ساری کی ساری انفرادی طور پر اپنی اہمیت زیادہ رکھتی ہے اجتماعی کے نسبت. تو علماء نے یہ جو اجتماعی موقف ایک اپنایا ہے اور اس پہ لوگوں اس رات میں بلا لیتے ہیں، تاک راتوں میں بلا لیتے ہیں، شب قدر میں بلا لیتے ہیں، لیلۃ المعراج میں بلا لیتے ہیں، لیلۃ المیلاد میں بلا لیتے ہیں، ان راتوں میں جو اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ انفرادی طور پہ شاید سستی کا شکار ہو کر، اور آج کل جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اور موبائل کا فتنہ ہے. یعنی ایک دجالی فتنہ ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں اس پہ وقت ضائع کریں، بھی مسجد میں آ جاؤ، اور مسجد میں آ جاؤ، مل کے ذکر کرتے ہیں، مل کے نوافل پڑھتے ہیں، نوافل فاطمہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، دیگر نوافل پڑھتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ دعا میں بھی شریک ہوں گے. اور اس کے بعد جو لوگ جانا چاہیں وہ اپنا قبرستان میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کریں. تو اس میں احادیث مبارکہ یعنی 18 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا. یہ معمولی یعنی ایک دو صحابی کی روایت میں نہیں ہے، 18 صحابہ کرام نے شب برات کی روایات کو تسلسل کے ساتھ روایت کیا ہے. جی بالکل، آپ نے ان علماء کرام کی باتیں سنی. ہم خوش قسمت امت ہیں، اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے لیے اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوازشات کہ خدا جو ہے وہ اپنے نبی کی امت کو بخشنے کے لیے تیار ہے. صرف ہماری جانب سے دیر ہے، ہم مسلمانوں کی جانب سے دیر ہے. اگر ہم خدا تعالیٰ کے پاس جا کے، مسجد میں جا کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اس رات میں بیٹھ کے عبادات کریں، معافی مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، تندرستی مانگیں، تو خدا جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم لوگ لینے کے والے بنے. علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس رات میں بجائے پٹاخے چلانے کے، آتش بازی کرنے کے، وہی وقت جو ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے کے، موبائل کے استعمال کرنے کی بجائے ہم وہی وقت جو ہے عبادات میں گزاریں تاکہ اپنی نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان کر سکیں. پروگرام عوام تک سے اپنے میزبان خادم حسین گل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.